محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، گزشتہ 4 جمعہ سے اذان و اقامت کے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو کچھ کہا گیا اسے اللہ قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس اس عنوان کی آخری کڑی ہے، اللہ اسے بھی قبول فرما لے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں بات کی ابتدا جو کرنی ہے وہ اذان کے بعد کی دعا سے کرنی ہے۔ تو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا اذان دینے سے اور سننے والے اس کے جواب کے دینے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود۔ روایتوں سے اور فقہا کی اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر ہماری مساجدوں کے اندر بعض لوگ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن درود پڑھتے نہیں ہے۔ تو دیکھیے اب کیا فضیلت ہے۔ ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ جس آدمی نے اذان کو سنا اور اذان کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک کہ الفاظ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور انک لا تخلف المیعاد جو آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ الفاظ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، یعنی امام بیہقی کی کتاب کے اندر روایت کے اندر موجود ہے۔ خیر، کیا ملے گا؟ جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اسے آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ یاد کرنا بھی آسان ہے۔ جو آدمی کوشش کرتا ہے، من جد وجد، جو آدمی کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گی بھائی؟ یاد ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور الفاظ بھی بڑھاتے ہیں، وَالدَّرْجَةَ الرَّفِيعَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ الفاظ یعنی ہو بہو وَالدَّرْجَةَ الرَّفِيعَ
ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، ہو بہو ایسے الفاظ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے ہم معنی، اس کا جو معنی ہوتا ہے اس جیسے معنی والے الفاظ موجود ہے دوسری روایتوں میں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس الفاظ کو بھی بڑھا دے تو یہ درست ہے، بڑھا سکتا ہے، اس میں اجازت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اب آئیے دعا کہ جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے اللہ اس کامل دعوت کے اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے اور فضیلہ عطا کیجئے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ تو کہ آپ کو اونچا مقام عطا فرما دیجئے، اونچا رتبہ عطا فرما دیجئے۔ الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، اور آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دیجئے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام عزت ہے۔ کیا ہے؟ مقام عزت ہے، اس پر آپ میرے آقا کو کھڑا کر دیجئے۔ الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ قرآن میں انک لا تخلف المیعاد، اور آپ اپنے وعدے کے خلاف کرتے نہیں ہیں۔ اب ذرا غور کریں آپ اس دعا پر۔ ایک تو اس اذان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل دعوت کہا، پتہ چلا کہ اذان دین اسلام کی مکمل دعوت ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کی ابتدا کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے دو عقیدوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ عقیدے سارے عقیدوں کی بنیاد ہے۔ ایک توحید، دوسری رسالت ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت امت کو، یعنی نبی کی معرفت، نبی کے ہستک جو امت کو عبادتیں دی ہے، اس میں سے اہم عبادت کی طرف بلایا ہے۔ اور اہم عبادت کیا ہے؟ نماز، نماز کی طرف بلایا، کامیابی کی طرف۔ اور پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اپنی بڑائی اور وحدانیت کا۔ پتہ چلا سارے دین کا نچوڑ اگر کسی میں ہے تو کس میں ہے؟ اذان کے اندر۔ اس لیے کہا کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یعنی یہ اذان جس نماز کی طرف بلاتی ہے وہ نماز مراد ہے، برابر۔ اب دیکھیے لفظ رب لائے، رب لا کر اشارہ کر دیا کہ میں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ کسی امام کے لیے نہیں، کسی مؤذن کے لیے نہیں، میں میرے شوہر کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتی، میں میرے باپ کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ وسیلہ اور فضیلہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک مقام ہے اور جنت کا ایک خاص درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس مقام پر اور مقام محمود کیا ہے؟ تو کہ مقام عزت ہے۔ یہ مقام عزت کیا ہے؟ کہ اس مقام پر کھڑا رہنے والا آدمی، اس مقام پر کھڑا رہنے والا آدمی سارے لوگوں کی نگاہوں کے اندر محترم ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور سارے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے،
اور اس مقام پر جو آدمی یعنی جو شخصیت کھڑی رہے گی وہ شخصیت پورے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے سب سے پہلے شفاعت کرے گی، اور گنہگاروں کے لیے سفارش کا دروازہ اسی کے طفیل میں کھلنے والا ہے جو اس مقام پر کھڑا ہوگا۔ اب اس مقام پر کون کھڑے ہوں گے بھائی؟ ہاں، آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو شفاعت کبریٰ کا مقام نصیب فرما، یعنی مقام محمود نصیب فرما، اور اس نبی کے امتی بھی اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو لکھا ہے علماء نے، کیا وجہ ہے اس دعا پر کہ محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب ہوگی؟ اسی بنا پر کہ امتی نبی کے لیے جب مقام محمود کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی سفارش اس امتی کو نصیب فرمائے گا۔ اب بتاؤ کہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں بھائی، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، اور دل سے کرنی چاہیے کہ جو نبی نہ ہمیں حضر میں بھولا، جو نبی نہ ہمیں سفر میں بھولا، جو نبی مقام جنگ کے اندر بھی جنگ کے میدان میں نہیں بھولا، طائف کی وادیوں میں نہیں بھولا، مکہ کی گلیوں میں نہیں بھولا، مدینہ کی صحراؤں میں یعنی مدینہ کی گلیوں میں نہیں بھولا، وہ گھر میں نہیں بھولا، وہ باہر نہیں بھولا، وہ مسجد نبوی کے مصلی پر نہیں بھولا، وہ مسجد نبوی کے محراب پر نہیں بھولا، جو راتوں کو رویا، جو دین کو رویا، جو سفر میں رویا، جو حضر میں رویا، جو جہاد میں رویا، اس امت کے لیے ہر وقت جو نبی رویا ہے اور اس نبی نے اس امتی کے لیے دعا کی ہے، تو امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ نبی کے لیے دعا کرے۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مکاشفہ میں بیان کرتے ہیں۔ مکاشفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، لیکن اللہ والوں کے لیے وہ چیزیں کھول دی جاتی ہے۔ کیا کر دی جاتی ہے؟ کھول دی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تو اپنے مکاشفہ میں لکھتے ہیں کہ اس نبی کے امتی کی دعا اگلے نبیوں کے امتیوں سے بڑھ گئی ہے، مقام محمود کی۔ تو یہ تو فائنل ہو گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے اس امت کی دعاؤں سے۔ سمجھ آئے مقام محمود میں۔ لیکن الیکشن کے اندر صرف جتنا مقصود نہیں ہوتا، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ کتنے ووٹوں سے آپ جیتے، ہے نا؟ اس لیے کہا کہ آپ دعائیں کرتے رہے مقام محمود کی، نبی کو مقام محمود نصیب ہو جائے، تاکہ ووٹ بھی بڑھ جائے کہ اتنے ووٹوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی بات؟ تو دعاؤں کا اہتمام کرے تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ دعا ہے۔ دوسری ترمذی کی اور ایک روایت ہے، اس کے متعلق خلاصہ ہے کلام اس کا یہ کہ جب اذان دینے والا کلمات اذان کہتا ہو تو اس وقت یہ کلمات پڑھے۔ اب اس میں خلاصہ میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، پہلے الفاظ نقل کر دیتا ہوں۔ الفاظ کیا ہے؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ کلمات کا ہے، کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سے دعا کرے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، خیر، اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ ایسے موقع پر جب بجلی کے کڑاکے ہو رہے ہو، سخت بارش ہو رہی ہو، اس وقت کہیں اذان کا ثبوت نہیں ہے، ہم لوگ اذان دینا شروع کر دیتے، کہیں اذان کا ثبوت، ابھی بجلی کا کڑاکا ہوا تو مجھے یاد آیا، کہیں اذان کا ثبوت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب سخت آندھی چلتی تھی، سخت بارش ہوتا تھا،
بجلی گرتی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آتے تھے, نماز میں مشغول ہوتے تھے. پتہ چلا کہ ہمیں بھی ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے بھائی, نماز کی طرف آنا چاہیے. صرف اذان دینے سے کام چلے گا نہیں, اذان اسی جگہ پر دی جائے گی جہاں ثابت ہے, جس جگہ پر ثابت ہے. جہاں اذان ثابت نہیں ہے وہاں اذان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کامیابی محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ دعا بھی ثابت ہے. اب اس دعا کے متعلق علماء نے دو قول نقل کیے. ایک قول تو یہ نقل کیا کہ یہ درمیان اذان کی دعا ہے. درمیان اذان کی دعا, درمیان اذان کی دعا سے کیا مطلب کہ بھائی جب اذان دینے والا شہادتین دونوں کے دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول, چاروں کلمات کے دے, تو ان چاروں کلمات کو سن کر آخر کے اندر یہ دعا پڑھ لے, یہ اس کا جواب ہے. ایک قول یہ ہے, اس کی تشریح میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اگر کوئی اذان کے بعد اس کو اختیار ہے, چاہے تو پہلے جو میں نے دعا بتائی وہ دعا پڑھے یا چاہے یہ دعا پڑھے, اور اگر دونوں کو ملا لے تو بہتر ہی بہتر ہے. کیا ہے, تو اب دونوں کو ملا لیں گے, تو اب دونوں کو ملائیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے وہ بھی سن لو. پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں. کیا پڑھیں اس کے بعد, کیونکہ دعائے وسیلہ سے پہلے درود ثابت ہے, تو اس کے بعد درود شریف پڑھے جو آپ کو یاد ہو. اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف مرد پڑھیں گے عورتیں نہیں پڑھیں گی, نہیں, سب کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیب ہوگی بھائی, سفارش نصیب ہوگی. اب مسئلہ ایک اور سن لیجئے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں اٹھانے چاہیے. اس دعا کے پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی اس دعا کے ساتھ اپنی حاجت کی دعا مانگنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھائے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بڑا بابرکت وقت ہے, بڑا قیمتی وقت ہے. کتابوں کے اندر و حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دعائیں قبول کرتا ہے. تو جب اذان ہو جائے اور تکبیر کے درمیان کا جتنا وقت ہے, جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ گپے سپے نہ ماریں بلکہ دعاؤں میں لگ جائے. اور گھروں کے اندر عورتوں کو بھی چاہیے کہ اذان کے بعد دعاؤں کے اندر لگ جائے, اپنے لیے دنیاوی حاجت, دینی حاجت, اپنے متعلقین کے لیے, اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اذان اور اقامت کے درمیان کے اندر دعا رد نہیں کرتا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ صحابہ نے میرے محبوب سے فرمایا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے والے سبقت کر گئے, اذان کی فضیلت کتنی ہے, وہ تو آگے بڑھ گئے. تو میرے محبوب نے فرمایا تم بھی اذان کے کلمات کو دوہراؤ, یعنی اذان کا جواب دو, پھر اللہ سے مانگو, جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا, جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو دعاؤں کا اہتمام کریں. ابھی بھی اذان ہو گئی ہے, اقامت باقی ہے, ابھی تو آپ بیان سن رہے ہیں, لیکن جو وقت آپ کو بھی فری ملے اس کے اندر کیا کرنی چاہیے, دعاؤں میں لگنا چاہیے. تو ایک یہ بات ختم ہوئی. اب دوسرا اسٹیپ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ نقل کرتا ہوں. کھانے والا کھا لے وے, پینے والا پی لے وے,
قضائے حاجت کرنے والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے اور وضو کر کر جماعت میں شریک ہو جائے، اتنا وقت دینا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں پر جو 15 منٹ کا فاصلہ ہے وہ 15 منٹ کا فاصلہ برابر ہے، کیا ہے کہ اس میں کھانے والا، پینے والا، قضائے حاجت والا سارے لوگ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض علاقوں میں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے کا؟ یہ بہت زیادہ ہے، تو اذان بے معنی ہو جاتی ہے، اپنے کاموں میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر اذان ہوئی کہ نہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا وقت رکھنا نہیں چاہیے۔ یہ 15 منٹ والا کیا ہے بھائی؟ برابر ہے۔ لیکن اب آیا مغرب کا مسئلہ۔ کس کا مسئلہ؟ مغرب کا۔ تو مغرب کے اندر کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے جلدی کرنا ضروری ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اتنا کم از کم فاصلہ رکھے کہ دعا پڑھنے والا دعا تو پڑھ لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا تو کم از کم پڑھ لے، اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ بہت کوتاہی ہے کہ اذان ابھی وہاں ختم ہوئی، یہاں کھڑے ہو کر تکبیر شروع ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھنا مغرب میں کیا ہوتا ہے، وہاں اذان ختم ہوئی، یہاں تکبیر دینے والا نے تکبیر شروع کر دی۔ اللہ کے بندے، جو عمل تم نہیں کرتے تو کیا تم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ عمل کوئی اور بھی نہیں کر رہا ہے؟ حالانکہ جو لوگ بیچارے اذان کے بعد دعا کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں عشق محمد رسول اللہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی نے ہمارے حق میں دعائیں کی ہے، تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اذان کے بعد نبی کے لیے دعا کریں۔ تو وہ لوگ منتظر رہتے ہیں، وہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ابھی اذان مکمل ہو جائے، ہم دعا پڑھیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن آپ لوگ وہاں اذان ہوئی، یہاں تکبیر شروع کر دی، وہ بیچارہ دعا پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ سکتا تو کم از کم اتنا تو وقت دینا چاہیے۔ صاحبین کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ علیہم، یعنی ان کے نزدیک تو اذان دینے والا اذان دے، اس کے بعد بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو کر تکبیر دے، یعنی کم از کم اتنا فاصلہ رکھے۔ فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ کم از کم تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ختم ہوا۔ اب تیسری بات، کیونکہ یہ آخری مجلس سے ساری باتوں کو پورا کرنا ہے تاکہ مضمون ختم ہو جائے۔ تیسری بات، اقامت کون کہے گا؟ اقامت کون کہے، یعنی تکبیر کون دے؟ تکبیر کا حق اور افضل یہی ہے کہ جو اذان دے وہی تکبیر دے، جو اذان دے وہی تکبیر دے۔ زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں فجر کی، یعنی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا کہ فجر کی نماز کے لیے میں آیا تو مجھے کہا کہ اذان دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مؤذن خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو، تو آپ نے اس سدائی بھائی کو کہا کہ اذان دے دیجئے، انہوں نے اذان دے دی۔ اب جماعت کا وقت قریب آیا کھڑے ہونے کا، تو حضرت بلال آ گئے، تو حضرت بلال نے ارادہ کیا کہ تکبیر میں کہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخا سدائی قد اذن، اے بلال تمہارے بھائی سدائی نے اذان دی ہے۔ ومن اذن فہو یقیم، جو اذان دے وہی تکبیر کا ہے، جو اذان دے وہی تکبیر کا ہے۔ پتہ چلا کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو اذان دے وہ تکبیر کا ہے۔ لیکن مسئلے کی وضاحت سن لیجیے، غور سے سننا، پھر اگڑم تگڑم چگڑم مت لگا دینا، سمجھ میں آئے بات؟ اب مسئلے کی وضاحت سن لیجیے۔ وضاحت یہ ہے کہ بہتر تو وہی ہے کہ وہ اذان دے۔ اگر اذان دینے والا اجازت کسی کو دے دے تو اب بلا کراہت اس کا تکبیر دینا صحیح ہے، برابر ہے، سمجھ گئے بات؟ ہاں، لیکن جو آدمی تکبیر دے رہا ہے اس نے اجازت نہیں لی،
اس نے اجازت لی نہیں ہے، اور اذان دینے والے کو یہ ناگوار گزر رہا ہے کہ اذان میں نے دی تھی، اس نے تکبیر دے دی، تو اس آدمی کا تکبیر دینا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ اس آدمی کا تکبیر دینا، سمجھ گئے بات؟ خلاص اب رہا مسئلہ جمعہ کا، کہ جمعہ میں تو 2 اذان ہوتی ہے، پہلے ہو گئے، ابھی خطبے کی اذان ہوگی، اور تکبیر تو ایک ہوتی ہے، تو یہ تو ایک فل 2 مالی ہو گئے نا، سمجھ میں آئے بھائی؟ تو اب یہ تکبیر کون دے، کس کا حق ہے؟ تو بھائی علماء نے لکھا ہے کہ جو پہلی اذان دے اسی کا حق ہے دوسری اذان دینے کا، اور اسی کا حق ہے تکبیر کے دینے کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ گئے؟ لیکن اب اس کی بھی وضاحت سن لیجئے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ابھی اذان دے رہا ہے، دوسری اذان، خطبے کی اذان دوسرا آدمی دے رہا ہے، اور اس نے پہلی اذان دینے والے کی اجازت لی نہیں ہے، تب بھی تکبیر کا حق پہلی اذان دینے والے کا ہے، کیونکہ اس نے تو اس کا حق چھین لیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس پہلے والے کا حق اس نے چھینا ہے، تو تکبیر کا حق پہلی اذان دینے والے کا ہوگا۔ لیکن اگر پہلی اذان دینے والے نے خطبے کی اذان دینے والے کو اجازت دے دی کہ بھائی تم خطبے کی اذان دے دینا، تو اس نے اپنا حق اب کیا کر دیا بھائی؟ ختم کر دیا، تو اب تکبیر کا حق یہ دوسری اذان دینے والے کا رہے گا۔ سمجھ گئے؟ لیکن بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی اذان دینے والے الگ ہوتے ہیں اور دوسری اذان دینے والا الگ متعین ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسی صورت میں تکبیر کا حق دوسری اذان دینے والے کو ہے، اور اگر پہلی اذان دینے والا دے دے تب بھی کوئی حرج ہے نہیں۔ لیکن اب مسئلہ اور ایک رہ گیا، اس کی وضاحت کر دوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ جو ہماری مسجد میں بھی پیش آتا ہے کہ اذان خود امام صاحب ہی کہہ دے۔ اذان کبھی مؤذن نہیں ہوتا تو امام اذان کہہ دیتا ہے، بعض مسجد کے اندر مؤذن ہی نہیں ہوتے، ساری ذمہ داری کا پوٹلا امام پر، مسجد بھی تم صاف کرو، اذان بھی تم دو، نماز بھی تم پڑھاؤ، اور مسجد کے دروازے بھی تم بند کرو، ساری ذمہ داری کس پر؟ امام پر ہوتی ہے۔ تو خیر، تو اگر امام نے اذان دی تو اب تکبیر کون کہے گا؟ تو کہ بہتر یہی ہے کہ امامی تکبیر کہے پھر مصلی پر آئے، امامی تکبیر کہے پھر مصلی پر آئے۔ لیکن اگر کسی اور نے امام کی یا تو امام اجازت دے دے اور اس نے تکبیر کہی، یا امام کی اجازت بھی نہیں لی اور کسی نے تکبیر کہی، تو اگر امام صاحب اس سے ناراض نہیں ہے تو بغیر کراہت کے اس کا تکبیر کہنا صحیح ہے، اور اگر امام صاحب اس کے تکبیر کہنے سے ناراض ہے تو یہ تکبیر کہنے والے کے لیے مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ خلاصہ ہو گیا تکبیر کون کہے گا۔ اب رہا 2 مسئلے باقی رہے، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب مسئلہ رہا یہ کہ تکبیر شروع ہوئی، اب مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا ہے؟ مقتدیوں کو، اس میں ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہماری سب کی کوتاہی ہے۔ ایک تو بریلویوں کا مسلک، وہ بھی اپنی جگہ پر غلط، ایک ہم دیوبندیوں کی مسجدوں میں بھی غلط طریقہ، یہ بھی اپنی جگہ پر غلط۔ دیکھیو بریلیوں کا طریقہ کیا ہے کہ حیا علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے، وہاں تک سب بیٹھے رہے، جب حیا علی الصلاۃ ہوگا تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ ان کو جو یہ دھوکہ ہوا ہے وہ فقہ کی ایک عبارت پر ہوا ہے کہ یقوم الناس عند حیا علی الصلاۃ، کہ جب حیا علی الصلاۃ کہا جائے اس وقت کھڑے ہو، یہ فقہ کی عبارت ہے، اس پر دھوکہ ہوا۔ حالانکہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبیر شروع ہوئی اور کھڑا نہیں ہوا ہے تو اس کو کم از کم حیا علی الصلاۃ پر تو کھڑا ہو ہی جانا چاہیے، اس کے بعد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو یہ اللہ کے منادی کی مخالفت کر رہا ہے کہ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، اور یہ بیٹھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو بریلیوں کی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب پہلے سے آ گئے، مصلی پر بیٹھ گئے سب کچھ، اور جب حیا علی الصلاۃ ہوا تب امام صاحب بھی کھڑے ہوئے۔ یہ تو کسی لنگڑی دلیل بھی نہیں ملتی اس کی،
دلیل تو دور کی بات، کوئی لنگڑی دلیل بھی اس بات پر ملتی نہیں ہے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور دیوبندیوں کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے بھی غلط طریقہ. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ابھی جمعہ میں ہوگا، دیکھیو ابھی جمعہ میں ہوگا، اور ہوتا ہی ہے. پہلے سب صفے درست ہو گئی، ماشاءاللہ سب صفوں میں کھڑا ہو گئے، خطیب صاحب بھی کھڑا ہو کر صفے درست کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، صرف فارغ ہو گئے پھر کہیں گے امام صاحب اب تکبیر کہو. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا طریقہ ہمارا کیا ہے؟ یہ بھی غلط کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام صاحب چلتے ہوئے آئیں گے مصلی کی طرف. امام صاحب آ گئے، مقتدیوں بھی کی نظر بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ گھڑی پر. جیسی گھڑی آئی کھڑا ہونا، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کھڑے ہونے شروع ہو گیا. اور اس کے بعد اب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے گا. یہ طریقہ بھی غلط. کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی غلط. اب کہو مولانا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے تکبیر دینے والا کھڑا ہو اور وہ تکبیر کی ابتدا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد کھڑا ہونا شروع ہوئے. کیونکہ اقامت کا معنی کھڑا کرنا ہے. اقامت کا ترجمہ کیا ہے؟ کھڑا کرنا ہے. اب جب کھڑا کرنا پایا گیا تو او بریلیوں کیوں کھڑے نہیں ہو رہے ہو؟ اور اے دیوبندیوں جب اقامت کا طریقہ شروع نہیں ہوا اس سے پہلے کھڑے کیوں ہو گئے؟ یعنی اقامت ابھی شروع نہیں ہوئی اس کے پہلے کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جب اقامت کی ابتدا ہو اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بعد امام صاحب کو بھی آنا چاہیے. اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں پر 1-2 منٹ کی دیر ہوتی ہے نا، 1 منٹ کی، تو وضو کر کے آنے والا بھی کھڑے کھڑے انتظار کرتا ہے، بیٹھا نہیں ہے. حالانکہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. تکبیر کا انتظار کھڑے کھڑے کرنا مکروہ ہے. اس لیے جو معذور ہے وہ تو الگ چیز ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے بیچارے بیٹھنے کہاں جائیں گے، کھڑے ہونے کہاں جائیں گے. لیکن ہم جیسے تندرست کو تو 15 سیکنڈ کی بھی دیر ہو تب بھی بیٹھ جانا چاہیے اور تکبیر ہو تب کھڑا ہونا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ کھڑا ہونا، اب آئے گا کوئی ترمذی کی روایت لے کر تو اس کا بھی حل بیان کر دوں تاکہ بات کھل کر آ جائے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تکبیر شروع ہو تو کھڑے نہ ہو. اب کوئی حدیث کا اس ٹکڑے کو لے کر آئے گا آپ کے پاس کہ دیکھو حدیث میں، سمجھ گئے؟ حدیث میں کہ تکبیر شروع ہو، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ تکبیر شروع ہو تو کھڑے نہ ہو، جب مجھے دیکھو تب کھڑے ہو. اب یہ مسئلہ کیا ہے اس کی وضاحت سن لو. ہاں حقیقت اس کی یہ ہے کہ پہلے کے زمانے کے اندر مسجد کے قریب کے اندر امام کا ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا تھا جس کو مقصورہ کہتے ہیں. سمجھ میں؟ تو اگر امام صاحب مسجد کے اندر موجود نہ ہو، غور سے سن لو، امام صاحب مسجد کے اندر موجود نہ ہو، وہ مقصورے کے اندر یعنی مسجد سے لگے ہوئے کمرے کے اندر موجود ہو، یقین ہو کہ موجود ہے، کس حالت کے اندر ہے وہ معلوم نہیں ہے. جب یہ سچویشن ہو تب کہا گیا ہے کہ تکبیر ہو تو کھڑے نہ ہو، امام کو نکلتا ہوا دیکھے تب کھڑے ہو. سمجھ میں؟ لیکن اب یہاں امام صاحب کو مقصورہ کہاں ملتا ہے؟ امام صاحب تو بھی باؤنڈری باری ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہاں ہوتے ہیں؟ آج تک دیکھا ہمارے رواج ہی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب میں ایک مقصورہ ہو، امام صاحب وہیں پر بیٹھے، تکبیر شروع ہو تو کھڑا ہو. پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب پہلے تو کوئی گھڑی بڑی تھی نہیں، تو حضرت بلال جب مسجد کے اندر مقتدی آ جاتے تو حضرت بلال تکبیر شروع کرتے، اور جیسے تکبیر شروع کرتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے اور نماز پڑھاتے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مقتدی آ گئے، حضرت بلال نے تکبیر شروع کی، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تو ہے لیکن کسی کام میں مشغول ہے یا نیت بندی ہوئی نماز میں ہے، تو بہت دیر ہو جاتی تھی. تو انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی تکبیر پر کھڑے مت ہو، جب میں حجرے سے نکلوں تب کھڑے ہونا. اس کلمہ کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نصیحت حاصل کر لی.
پھر حضرت بلال بھی تکبیر میں جلدی کرتے نہیں تھے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے تبھی حضرت بلال تکبیر شروع کرتے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے. اس لیے ظاہری حدیث پر بھی جانا, یعنی ہمارے لوگ حدیث نہیں, اس کی تشریح کیا ہے, کس مقام پر ہے, کس جگہ پر ہوئی ہے, یہ سب جاننا ضروری ہے. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب ایک مسئلہ رہا ہے, اس لیے 5 منٹ لوں گا, زیادہ اور نہیں لوں گا, پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں کہ تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے, امام صاحب مقتدیوں کی طرف اپنا فوکس لگا کر کھڑا رہتا ہے اور صفے درست کرو, وہاں تکبیر ہو رہی ہے, یہاں صفے درست کر نعرہ لگ رہا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. صفوں کے درست کرنے کا وقت کون سا؟ تکبیر کہنے والا مکمل تکبیر کہہ دے, اس کے بعد امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کرائے. اور صفوں کو درست بڑی اہمیت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی, یہاں تک فرمایا کہ اگر تم صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو عذاب آئے گا. کیا آ جائے؟ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری صفیں درست کر لو, کیونکہ تمہاری صفوں کو درست کرنا یہ نماز کی اقامت میں ہے. یعنی قرآن نے کہا نا اقامت صلاۃ کا لفظ, کہ نماز قائم کرو. پتہ چلا کہ نماز کی مکمل ادائیگی صفوں کے درست کرنے پر ہوگی. اگر صفیں درست نہیں ہوگی تو نماز کی مکمل ادائیگی ہوگی نہیں. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ کون ہے یہاں بیٹھے ہیں؟ امام صاحب. کس کی ذمہ داری ہے؟ صفوں کو درست کرانے کی ذمہ داری امام کی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفوں کو درست کرتے تھے. صفیں درست ہو گئی, اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے. یہ تو اللہ کے محبوب کا معمول رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی کے اندر مقتدی بڑھ گئے, یعنی اسلام جو پھیل گیا وہ مقتدی بڑھ گئے, اب امام اکیلے کا تو کام نہیں کہ ساری صفیں درست کرائے, تو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی مخصوص کر دیے تھے کہ وہ صفوں کو درست کراتے تھے. اور جب صفیں درست ہو جاتی تھی اور کہا جاتا کہ امام وقت صفیں درست ہو گئی, پھر نماز شروع ہوتی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ نام لے, ترمذی کی حدیث ہے, باقاعدہ نام لے, او فلاں تھوڑا آگے بڑھو, او فلاں تھوڑے پیچھے ہٹو, یہاں تک کہ بالکل درست. کتنا اہتمام اللہ کے محبوب فرماتے تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک دورے کے بقدر بھی آگے پیچھے اللہ کے محبوب نہیں چلاتے تھے. اندازہ لگا, ایک دورے کے بقدر. اور بعض الفاظ تراس, مل جل کر کھڑے ہو. مل جل کر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے مل جل کر کھڑے رہو کہ اگر کوئی آدمی تم دونوں کے درمیان میں ہاتھ ڈالنا چاہے تو ہاتھ اس کا نہ نکلے. ہم کھڑے رہتے ہیں اس طریقے سے ہماری صفیں. حالانکہ اس زمانے میں تو یہ لکیریں بکیریں نہیں تھی, یہ لکیریں بکیریں نہیں تھی, اور تو اللہ کے محبوب اتنا اہتمام کراتے تھے. اب تو ساری لکیریں ہیں, ساری صفیں لگی ہوئی ہے. آدمی تھوڑی توجہ دے تو صفیں کیا ہو سکتی ہے؟ درست ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں بس جیسے آیا کھڑا ہوگا, کوئی یوں کھڑا ہے, کوئی یوں کھڑا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے جب محنت کی اور صفوں کو درست کرایا تو صحابہ سیکھ گئے صفوں کو درست کرانا, اور اللہ کے محبوب نے جان لیا کہ آپ لوگ صفیں درست کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. پھر ایک واقعہ سنا تھا, پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نماز پڑھانے کے لیے آئے, تکبیر کہہ رہے تھے کہ آپ کی نظر پڑ گئی کسی کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا. کیا نکلا ہوا تھا؟ صرف پیٹ آگے نکلا ہوا تھا. اللہ کے محبوب جلال کے اندر آ گئے اور کہا اے لوگوں صفیں درست کرو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو, یعنی تمہارے چہروں میں فٹ ڈال دے گا, یعنی تمہارے آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. پتہ چلا جہاں صفیں درست نہیں ہوگی اور صفیں آگے پیچھے لگے گی اور بالکل درست نہیں ہوگی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیں گے. آج کہتے ہیں امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرو, اتفاق پیدا کرو. پہلے صفیں تو درست کرو. اتحاد و اتفاق کب آئے گا؟ اور لکھا ہے کہ
100 عذابوں سے بھاری ہے آپس کا اختلاف. اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے ہیں دشمنوں کے بد دعا کر رہے ہیں دشمنوں کے بارے میں. اللہ ان کے آپس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ جو کوئی قوم ٹوٹتی ہے وہ اختلاف سے ٹوٹتی ہے, آپس کی نا اتفاقی سے ٹوٹتی ہے. اس سے سخت وعید آئی, اختلاف پیدا نہ کرو. یہ صفوں میں اب مسجد ہی کے اندر آنے کے انٹری نہ ہو تو صفیں کہاں سے درست ہو؟ سمجھ میں آئے گا. ابھی میں پرسوں کا واقعہ سناؤں. ہم لوگ آ رہے تھے بروڈا سے, 2 منٹ لے رہا ہوں, بروڈا سے آ رہے تھے ہم لوگ, اور مغرب کا وقت قریب ہونے 6 بجنے آئے تھے. عصر کی نماز کا مسئلہ تھا. گونڈل پہنچے تھے. کہاں پہنچے؟ اب جیت پور اگر پہنچنے ہم جا رہے ہیں تو ہمارے عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ 2 بزرگ تھے اللہ والے ساتھ میں تھے, تو ہم نے سوچا گونڈل ہی کے اندر نماز ادا کر لیں. تو ہم مسجد کے اندر چلے گئے, کیونکہ وقت ایسا تھا کہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا ایسے موقع پر. ہم مسجد میں گئے, جا کے وضو کیا, بس پتہ چلا کہ چمبوڑیے آ گئے. کون آ گئے؟ چمبوڑیے. لوگ جمع ہو گئے, ہم کو نماز نہیں پڑھنے دی. ہمیں یہ کہا کہ آپ کون ہو, آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جوناگڑھ سے آئے ہیں. کس مسلک سے تعلق؟ ہم سنی ہیں. کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ یہاں اس مسجد میں اعلیٰ حضرت والے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنے نہیں دیا ہم کو, مسجد سے نکال دیا. حالانکہ اگر کسی مندر کے پاس جا کر کہا جائے اس کے پجاری سے کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی جگہ دے دیں گے, وہ بھی جگہ دے دیں گے. انہوں نے نماز پڑھنے کہا کہ نکلو یہاں سے ورنہ ابھی مار پیٹ شروع ہو جائے گی. اب ہمارے ساتھ 2 اللہ کے ولی تھے, موجود تھے, بزرگ آدمی تھے. ہم تو مصلحتاً وہاں سے نکل گئے. آگے جا کے ایک پیٹرول پمپ پر کھڑے رہے, بالکل کافر تھا, کہا کہ نماز پڑھنی ہے. اس نے احترام کے ساتھ جگہ دی, احترام کے ساتھ جگہ. تو یہ حال ہے امت مسلمہ کا, یہ حال ہے امت مسلمہ. پھر کہ اتفاق اتحاد کہاں سے آیا؟ تو یہ فٹ آ کر, اس لیے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے اور یہ 100% صحیح ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اگر تمہیں تجربہ کرنا ہے تو صفوں کو ویر بکھیر کر کے نماز پڑھ لو, دیکھو تمہارے اندر کیسا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے. اس لیے اپنی صفوں کو درست رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی بات کہی گئی ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ 5-10 منٹ میں نے زیادہ لے لیے کیونکہ یہ مضمون کو مجھے پورا کرنا تھا, ورنہ پھر آئندہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, انشاءاللہ سیرت کے عنوان پر آگے بات ہوگی. اللہ مجھے بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.